حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو میری ماں مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچی. فذهبت بی امی الیہ، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان الرجال الانصار ونساءهم قد اتحفوک غیری. انصاری صحابہ، انصاری صحابیات، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ تحائف پیش کیے. کسی دن ایک صحابی آپ کی خدمت میں کچھ تحفہ پیش کر رہا ہے، کسی دن دوسرا صحابی نذرانہ پیش کر رہا ہے. یا رسول اللہ وانی لم اجد ما اتحفک بہ، حضور میں غریب صحابیہ ہوں. وانی لم اجد ما اتحفک بہ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرے نذرانے کے طور پر. اتنی غریب صحابیت تھی. ابتدائی حالات ان کے یہ تھے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اپنی چادر کو دو حصے کر کے ایک چادر میرے ازار کے لیے اور دوسری چادر میری قمیض کے لیے میری ماں مجھے عطا فرماتی تھی. دوسرا کپڑا گھر میں نہیں تھا. یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. الا بنج ھذا، حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، فقبلہ منی، حضور اسے قبول فرمائیے. ہمارے پاس کچھ نہیں الا بنج ھذا، سوائے میرے اس چھوٹے بیٹے کے. فقبلہ منی یخدمک ما بدا لک، حضور اسے قبول فرمائے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، یہ آپ کے دروازے پر سارا دن ادھر اپنا وقف کرے گا. آپ نے کسی صحابی کو بلانا ہو، کسی کام کے لیے بھیجنا ہو، یہ آپ کے دروازے پر کھڑا رہے گا، اس کو آپ بھیجا کریں. حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ فخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے حضور کی بارگاہ میں 10 سال خدمت کی. لم یضربنی ولم یسبنی ولم یعبس فی وجہی، اس 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے نہیں مارا. ولم یسبنی، حضور نے اس 10 سال میں کبھی مجھے سخت بات نہیں ارشاد فرمائی. ولم یعبس فی وجہی، اور اس 10 سال میں کبھی بھی حضور نے میری طرف جلال سے نہیں دیکھا. فما قال لی اف قط، اس 10 سال میں کبھی بھی مجھے حضور نے اف تک نہ فرمایا. وما قال لی لشیء صنعتہ لما صنعت ولا لشیء ترکتہ لما ترکت. 10 سال میں حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا اے انس یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ کام تو نے کیوں کیا، اور یہ کام تجھے کرنا تھا، یہ کام تو نے کیوں چھوڑا. حضرت انس فرماتے وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، حضور اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے. وَلَا مَسِسْتُ خَزًّا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضور کا مبارک جو ہتھیلی ہے یہ ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا. وَلَا شَمِمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ. فرماتے حضور کے مبارک جسم سے قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر جو خوشبو آتی تھی یہ دنیا کے جو مشک و عنبر ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت سیدنا انس فرماتے حتیٰ کہ اس 10 سال کے پیریڈ میں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا اے انس فلاں کام کے لیے جاؤ، تو میں نے حضور کے سامنے کھڑے کھڑے کہا واللہ لا اذهب، میں نہیں جاؤں گا. یہ حضور کا اخلاق. میں چھوٹا تھا، میں نے کہا واللہ لا اذهب، میں نہیں جاؤں گا. وفی نفسی ان اذهب، لیکن دل میں تھا کہ جاؤں گا، کیسے نہیں جاؤں گا. منہ سے میں نے حضور کے سامنے کہا میں نہیں جاؤں گا. وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به رسول اللہ، کیوں حضور نے جو حکم فرمایا ہے، حضور نے حکم فرمایا ہے. فرماتے میں وہاں سے نکلا فخرجت حتی امر علی صبیان یلعبون فی السوق، میں وہاں سے گزرا، بچے کھیل رہے تھے بازار میں، میں وہاں پر کھڑا رہا. فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لا رہے ہیں. آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قد قبض بقفای من ورائی، پیچھے سے پکڑ کر فرمایا یا انیس، اے انیس ذهبت حیث امرتک، وہاں گیا ہے جہاں کا میں نے کہا. ذهبت حیث امرتک، جہاں کا میں نے کہا تھا گیا ہے، کام کر کے آیا ہے. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ نعم انا اذهب، ابھی جا رہا ہوں یا رسول اللہ، ابھی جا رہا ہوں، ابھی میں جا رہا ہوں. حضور کا کام کر کے آئے، معمول سے ہٹ کر رات کو گھر پہنچے. ماں نے پوچھا آج معمول سے ہٹ کر بے وقت کیوں آئے ہو، آج کیا معاملہ ہے.
لیٹ کیوں آئے ہو؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ صبح اذانوں کے ٹائم وہ حضور کی خدمت میں آتے تھے۔ حضرت انس اذانوں کے ٹائم سے لے کر قیلولہ کے وقت تک حضور کی بارگاہ میں قیلولہ کے لیے 10-15 منٹ کے لیے اپنے گھر تشریف لے جاتے، پھر اس کے بعد تشریف لاتے عصر تک۔ عصر کے بعد کا جو ٹائم تھا یہ فارغ تھا، پھر مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک حضور کی خدمت میں ہوتے تھے۔ تو اس دن لیٹ آئے، ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، لیٹ کیوں آئے؟ عرض کرنے لگے گی ماں جی وہ حضور نے کام سے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا ماں جی یا امہ انہا سرن، ماں جی یہ بات تو میں نہیں بتا سکتا، یہ حضور کا راز ہے، اور جس دن آپ نے مجھے حضور کے حوالے کیا تھا اس وقت حضور نے سب سے پہلے مجھے یہ وصیت فرمایا یا بنیا اکتم لی سرن، فرمایا تھا کہ میرے راز کو محفوظ رکھنا، میرے راز کسی کو بتانا نہیں۔ ماں میں آپ کو حضور کا راز نہیں افشا کر سکتا، حضور کا راز آپ کو نہیں بتا سکتا، واقعی آپ میری ماں ہے، لیکن ماں بھی ماں تھی، وہ جناب بی بی ام سلیم تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بھی تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب تک تو زندہ ہے حضور کے راز کو ظاہر نہ کرنا۔ ساری زندگی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی جو آپ کے شاگردوں میں سے ہے، آپ کے کئی شاگرد ہیں، اور جو معتمد علیہ شاگرد ہے آپ کے حضرت ثابت بنانی، انہوں نے آخر میں عرض کیا حضور آج بھی آپ کو وہ راز یاد ہے؟ آج بھی وہ کام آپ کو یاد ہے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچپن میں بھیجا تھا؟ فرمایا ہاں انی انا لہا حافظ، فرمایا ہاں میں نے آج بھی اس کی حفاظت کی ہے، مجھے آج بھی وہ محفوظ ہے۔ فرمایا اے ثابت وہ حضور کا راز ہے، ایک راز نہیں، حضور کے کئی راز میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن سن اے ثابت امہات المومنین نے، حضور کی پاک بیویوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ حضور کا راز کیا ہے، میں نے حضور کی بیویوں کو امہات المومنین کو بھی وہ راز نہیں بتایا، اور میں نے اپنی ماں کو بھی وہ راز نہیں بتایا۔ فرمایا اس دور میں اے ثابت سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن میں حضور کا راز تجھے بھی نہیں بتا سکتا، میں حضور کا راز تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ حضرت ثابت نے عرض کیا حضور چلو چھوڑے میں نہیں پوچھتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یہ پیشانی کی طرف سے جو بال تھے یہاں ایک گچھا بنا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور مزاح اور بطور خوش طبعی ان کو پکڑ کر کھینچتے تھے۔ تو جب ماں کو پتہ چلا کہ حضور ان کے بالوں کو کھینچتے ہیں، پکڑتے ہیں، خوش طبعی فرماتے ہیں، تو ماں نے بی بی ام سلیم نے وصیت کی بیٹا ان کو کاٹنا نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک ان کو نہیں کاٹتے تھے، فرماتے لا اجزھا، میں ان کو نہیں کاٹوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے مبارک ہاتھ یہاں لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر ان کے گھر تشریف لے آتے تھے، اکثر بی بی ام سلیم کے، اور فرماتے تھے کہ میں ان کے گھر اس لیے آتا ہوں دو نسبتوں سے، ایک تو میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے والی یہی خاندان ہے، اور دوسری اس وجہ سے کہ ام سلیم کے جو بھائی ہے وہ میری خاطر جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ فرماتے اس وجہ سے میں اکثر ان کو شرف بخشتا ہوں، ان کے گھر میں قیلولہ کرنے کے لیے آتا ہوں، دن کے وقت آتا ہوں، دوسرے ٹائم پر بھی آتا ہوں، یہ میرے عزیز بھی بندے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کے جو حقیقی والد ہے ان کا نام تھا مالک، اور آپ کی والدہ محترمہ نے دوسری شادی کی جن کا نام ہے ابو طلحہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کی آواز سے کچھ نقاہت محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے حضور نے 3-4 دن سے کچھ تناول نہیں فرمایا۔ جلدی سے آئے اپنی بیوی ام سلیم سے، فرمانے لگے گھر میں کچھ ہے؟ میں نے حضور کی آواز سے محسوس کیا ہے کہ حضور نے چند دنوں سے کچھ تناول نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا گھر میں تو اور کچھ نہیں ہے، جو کی کچھ روٹیاں ہیں سوکھی،
اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ انس کے ہاتھ بھیجو، دیکھو حضور کہاں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے وہ اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر میرے بغل میں دبا دیا اور فرمایا جاؤ دیکھو اگر حضور اکیلے ہوں تو پھر ان کو پیش کرنا، اگر کوئی اور صحابی ہوں دوسرے کچھ جماعت ساتھ ہو تو ظاہر ہے یہ اتنا تو ہے ہی نہیں، لہٰذا پھر خاموشی سے کھڑا رہنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے میں آیا مسجد شریف میں تو حضور وہاں پر جلوہ گر تھی، اور حضور کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے، اور تقریباً 80 صحابہ موجود تھے۔ اب روٹیاں ہیں 2-3، اب 2-3 کو اگر میں پیش کروں، اس لیے وہ کھڑے رہے ایسے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا ارسلک ابو طلحہ، ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ عرض کرنے لگے نعم۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس وقت وہ جو نام جو نکلا ہوگا وہ کس انداز سے نکلا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ارسلک ابو طلحہ، انس ابو نے بھیجا ہے، ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس فرماتے میں نے کہا جی حضور مجھے تو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا بطعام، کھانا دے کر بھیجا ہے؟ اب میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا ہاں جی روٹیاں دے کر مجھے روانہ کیا ہے۔ صحابہ سے فرمایا قوموا، کھڑے ہو ہم سب چلتے ہیں۔ اب یہ تو بچے تھے، جلدی جلدی دوڑے گھر کی طرف، جناب ابو طلحہ باہر نکلے، ابو جی حضور ساری جماعت لے کر آ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے پریشان اندر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا اے ام سلم یہ تو حضور ساری جماعت لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ خود لا رہے ہیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ حضور اندر تشریف لے آئے، حضرت ابو طلحہ سے رہا نہ گیا، عرض کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سب کے سامنے آپ فرمائیں گے لاؤ، تو میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو کچھ ہے وہ لاؤ۔ وہی روٹیاں سوکھی ہوئی وہ پیش کیا، اور کچھ گھی وغیرہ بی بی صاحبہ نے وہ نکالی، حضور نے اس پر پڑھا، پڑھ کر فرمایا اے انس 10 کی جماعت، 10 کی ٹولی اندر اجازت دو۔ وہ اندر آئے، کھاتے رہے، 10 کی شفٹ، 10 آدمی آئے، کھایا، فاکلوا حتی شبعوا، کھایا بھی، سیر ہو گئے، ثم خرجوا، نکلے، دوسرے 10، تیسرے 10، فرماتے ہیں 80 حضرات نے کھانا کھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہمارے گھر میں رونما ہوا۔ ایسا ہی ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے گھر، بی بی ام سلیم نے کھانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، روٹیاں پیش کی، کھجوریں پیش کی۔ حضور نے فرمایا اعیدوا سمنکم، فرمایا کہ یہ جو اپنے گھی ہے یہ اپنے واپس لوٹاؤ، فی سقائکم، یہ اس کے مشک میں واپس ڈالو، وَأَعِينُوا تَمْرَكُمْ فِي وِعَائِكُمْ، یہ جو کھجوریں تم لائے ہو یہ اس کے برتن میں، اس کے توشہ دان میں ڈالو، فَإِنِّي صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، آج میں نے نہیں کھانا۔ حضور نے گھر کے کونے پر نوافل ادا فرمائے، جب فارغ ہوئے تسبیح سے، ذکر و فکر سے، تو بی بی صاحبہ ام سلیم، اولاد قدرتی طور پر، فطرتی طور پر بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کے آخرت کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد اس کی آخرت بھی بہتر ہو اور ظاہری بھی اس کا جو گزر بسر ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو بی بی صاحبہ کو یہ تو کنفرم تھا کہ حضور کے صدقے سے آخرت میں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ حضور نے اس گھر والوں کو بلایا، حضور نے ان کے لیے دعا کی، اس بچے کو لے کر آئے، یا رسول اللہ ان لی خویصۃ، میرے لیے ایک چھوٹا سا عرض ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ خویدمک انس، حضور یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیے، یہ آپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں فما ترک شیئا، فما ترک خیر آخرت ولا دنیا الا دعا لی
دنیا کی کوئی چیز، آخرت کی کوئی چیز حضور نے نہ چھوڑی جس کی میرے لیے دعا نہ کی ہو۔ حضور نے مبارک ہاتھ اٹھائے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیت، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، اللہم اکثر مالہ و ولدہ واغفر لہ ذنبہ، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ۔ حضور نے یہ میرے لیے دعا کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کے بعد حضور کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں سب سے زیادہ مالدار صحابی میں تھا، اور دوسروں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، اور میرا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ دیتا تھا، اور وہ باغ بھی معمولی باغ نہیں تھا، فرماتے ہیں اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اور میری اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ جب حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتا تھا تو 70 میرے پوتے اور بیٹے میرے ساتھ طواف کر رہے ہوتے۔ اور جس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو، تابعین کو یہ حضور کی اس دعا کا ثمرہ بتاتے تھے تو فرماتے اس وقت 100 سے زائد میری اولاد، صلبی اولاد وہ فوت ہو چکی ہے اور 120 اب بھی زندہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب آخری وقت آپ کا آیا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شاگرد حضرت ثابت بنانی کو بلایا، فرمایا بیٹا فلاں جگہ پر حضور کے مبارک بال رکھے ہوئے ہیں میرے پاس، فلاں جگہ ایک پیارا، وہ حدیث میں لفظ ہے عصیتن، اور یہاں پر علماء بیٹھے وہ بہتر جانتے، طلباء جانتے ہیں، تصغیر کا صیغہ ہے، لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت نے عشق رسول عطا فرمایا ہے، ادب سکھایا ہے، ہم حضور کے مبارک اس عصیتن کے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھوٹا سا عصا، بلکہ ہم یہ کہیں گے پیارا سا عصا، کیونکہ تصغیر یہ پیار کے لیے بھی آتا ہے۔ فرمایا اے ثابت فلاں جگہ پر حضور کے مبارک بال رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ حضور کا ایک پیارا سا عصا رکھا ہوا ہے، میں فوت ہو جاؤں تو یہ حضور کے مبارک بال فدعہا تحت لسانی، میری زبان کے نیچے ان کو رکھنا، اور یہ جو میرا عصا ہے حضور علیہ السلام کا تبرک یہ میری قمیض کے اندر ڈالنا، پھر آگے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حضور سے میری ملاقات ہوگی تو سب سے پہلا لفظ میں حضور سے کون سا کروں گا؟ فرماتے انی ارجو ان القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، جس دن قیامت کے دن میں سب سے پہلے حضور سے میری ملاقات ہوگی تو سب سے پہلا لفظ میں حضور کو عرض کروں گا خویدمو کا، حضور آپ کا چھوٹا خادم ہے، حضور آپ کا چھوٹا خادم حاضر ہے، آج میدان محشر میں بھی حاضر ہے۔ اللہ